اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کا عنوان آپ کے ساتھ ہم نے شروع کر رکھا ہے، اور اس کتاب کی تیسری فصل میں در واقع ہم حقیقی عرفان اسلامی کی خصوصیات کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ بیان ہوا کہ ایک عرفان اسلامی کی تعلیمات کو فطرت کے مطابق ہونا چاہیے، جامع ہونا چاہیے، یعنی انسان کے دونوں ابعاد، چاہے وہ جسمانی پہلو ہے، جسمانی بعد ہے، چاہے وہ انسان کا معنوی اور روحانی بعد ہے، ان دونوں ابعاد میں اس کو انسان کو ترقی دینی چاہیے اور تکامل کی طرف انسان کو ان دونوں ابعاد کے ساتھ سفر کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو بیان کی کہ عرفان اسلامی کی خصوصیت میں اہم ترین خصوصیت اس کا شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے مطابق ہونا ہے۔ بیان ہوا اسی سلسلے میں کہ ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ انسان دو متضاد قوتوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کا مادی پہلو ہے، مادی بعد ہے، مادی حیثیت ہے، دوسرا اس کا روحانی بعد اور روحانی حیثیت ہے۔ یہ دونوں آپس میں تضاد رکھتی ہیں۔ اگر انسان اپنے جسمانی بعد کی نشو نما کرے گا، اس کی ترقی کے لیے اقدامات کرے گا، تو انسان روحانیت کے میدان میں کمزور ہو جائے گا، اور اگر انسان روحانیت کے میدان میں جد و جہد کرے گا، تغوطو کرے گا، تو اسے مادیات کو نظر انداز کرنا ہے۔ یہاں بیان ہوا کہ اسلام ایک جامع راستے کو متعارف کرواتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ انسان ان دونوں ابعاد کے ساتھ ترقی کرے اور تکامل اختیار کرے۔ انسان اپنے اس مادی بعد کے ساتھ اپنی روحانیت کو تقویت دینے کے لیے جو کام بھی انجام دے گا، اس میں قربتاً الی اللہ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کی نیت اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے، تو وہ اگر کھا رہا ہے تو بھی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہے، سو رہا ہے تو بھی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے سو رہا ہے، جاگ رہا ہے تو اللہ کے تقرب کی خاطر جاگ رہا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے تو اللہ کے تقرب کے لیے محنت مزدوری کر رہا ہے، شادی کر رہا ہے، ازدواجی تعلقات قائم کر رہا ہے تو اللہ کے تقرب کے لیے وہ یہ تمام اعمال انجام دے رہا ہے۔ بس انسان اپنے مادی بعد کو نظر انداز نہیں کر سکتا، روحانیت اختیار نہیں کر سکتا۔ انسان نام نہاد قسم کی جو زہد ہے یا نام نہاد قسم کا تقوی جو ہے اسے اختیار نہیں کر سکتا، جس میں ان تمام امور کی جو انسان کی مادی بعد سے تعلق رکھتی ہے، انسان کی انفرادی یا اجتماعی زندگی سے جن معاملات کا تعلق ہے، انسان انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ کل کی گفتگو میں سفیان ثوری کا ذکر ہوا کہ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک ایسی حالت میں مشاہدہ کیا کہ امام نے ایک نہایتی لطیف اور نہایتی سفید قسم کی پوشاک پہن رکھی ہے، تو اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو نصیحت کرنا چاہی، اور امام کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ جو نہایتی خوبصورت اور نہایتی لطیف قسم کا لباس پہن رکھا ہے، یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے، آپ خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں، آپ کو دنیا سے متارکہ اختیار کرنا چاہیے، دنیا سے دوری اختیار کرنی چاہیے، آپ کو زہد و تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے، نہ یہ کہ آپ دنیا داروں کی طرح نہایتی خوبصورت، نہایتی لطیف قسم کی پوشاک پہن کر جو ہے وہ معاشرے میں لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ظاہر ہوں۔ یہ ایسا آپ کے لیے زیب نہیں دیتا ہے، آپ کی شخصیت کے شایان شان نہیں ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے اس کا جواب دیا کہ یہ انسان کی جو زندگی انفرادی یا زندگی اجتماعی ہے، اس میں انسان اپنی وسع کے مطابق اللہ کی حلال کردہ نعمات کو استعمال کر سکتا ہے،
اور یہ اللہ نے اس کو اس بات کی اجازت دی ہے، جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اسے حرام کرنے کا ہمیں اختیار حاصل نہیں ہے، اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے حرام قرار دیا ہے، انسان کو اس سے منع کیا ہے، انسان کو اس چیز سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ یہ پوشاک اگر میں نے پہن رکھی ہے تو حلال مال سے خریدی گئی ہے، اور میرے لیے اسے پہننا زیب تن کرنا شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے مطابق بالکل درست ہے، اور میں کوئی ایسی چیز نہیں رکاوٹ ایجاد کرتی ہے، نہ تو فطری اصولوں کے خلاف ہے، نہ تو انسان کے دونوں ابعاد یعنی انسان کے جسمانی اور معنوی بہت سے تضاد میں ہے، نہ ہی شریعت کے مخالف ہے، تو کیوں ایسا لباس نہ پہنا جائے؟ تو سفیان ثوری شرمندہ ہوتا ہے، واپس چلا جاتا ہے، اپنے عزیز و اقارب، اپنے جو دوست احباب، اپنے حلقہ احباب کے سامنے جا کر تمام ماجرا کو بیان کرتا ہے۔ وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہمیں جا کر مناظرہ کرنا چاہیے، لہٰذا وہ امام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہمارا دوست یعنی سفیان ثوری جب آپ کی خدمت میں آیا تھا تو وہ اس چیز کی طرف متوجہ نہیں تھا، آمادہ نہیں تھا، اس کے پاس پختہ دلائل موجود نہیں تھے، ہم آپ کے پاس واضح اور پختہ دلائل لے کر آئے ہیں، آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو محکوم کرنا چاہتے ہیں، آپ کو شکست دینا چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ کے پاس دلائل کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن مجید سے دلائل موجود ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس سے بہتر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ کی کتاب سے دلیل لے کر آ رہے ہیں، اور یہ تو نہایت ہی احسن اقدام ہے، میں اس دلیل کو سننے کے لیے تیار ہوں کہ قرآن کی کون سی آیت انسان کو ایسے کاموں پر وادار کرتی ہے اور ابھارتی ہے اور انسان کو تشویق اور ترغیب دلاتی ہے کہ انسان ایسا زہد اختیار کرے، ایسا طرز رفتار اختیار کرے جس کو آپ لوگوں نے اپنا رکھا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں 2 آیات ایسی ہیں کہ جن آیات سے ہم نے اپنے طرز عمل کو، طرز رفتار کو اپنا رکھا ہے، اور یہی 2 آیات ہمارے لیے کافی دلیل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان میں سے پہلی آیت جو ہے وہ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے، جس میں خداوند متعال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب انصار کی تشویق اور ترغیب گویا کہ دلا رہا ہے، گویا کہ ان کے اس عمل کو بیان فرما رہا ہے۔ لہٰذا خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ تَبَوَّعُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ وہ لوگ جو اس دار الحجرت یعنی مدینہ میں پہلے سے موجود ہیں، مقیم ہیں، اور وہ پہلے سے ایمان لا چکے ہیں، یہ لوگ جو دار المدینہ میں پہلے سے موجود ہیں، یحبون من ہاجر الیہم، یہ لوگ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ان کی طرف اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر کے ان کے پاس آ چکے ہیں، یعنی یہ انصار لوگ در واقع مہاجرین سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَّةً مِّمَّا آتُوا، اور جو انہوں نے اپنے اموال میں سے ان مہاجرین کو بخش دیا ہے، عطا کر دیا ہے، اس عطا شدہ مال کے اوپر ان کے دل میں کسی قسم کی کوئی خلش موجود نہیں ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، انہوں نے اپنے وجود پر ان مہاجرین کو ترجیح دی ہے، یعنی انہیں اس مال کی ضرورت تھی، انہیں اس لباس کی، اس پوشاک کی، اس گھر کی، اس کمرے کی، اس چیز کی ضرورت تھی جسے انہوں نے انفاق کیا ہے اور مہاجرین کو عطا کر دیا ہے۔ یہ خود اس کے محتاج تھے، لیکن انہوں نے وہ اپنی ضرورت کی چیز ان مہاجرین کو عطا کر دی ہے، اور اب ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی خلش بھی باقی نہیں ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے خود کو بچا لیتے ہیں، در واقع یہی لوگ ہی کامیاب ہیں، یعنی انہیں خود کو ضرورت ہے، یہ بخل کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں، اور اپنی ضرورت کی چیز کسی دوسرے کو اگر عطا کر دیتے ہیں تو یہی لوگ در واقع خداوند متعال کی نظر میں کامیاب ہیں، لہٰذا خدا ان کے لیے فرما رہا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو یہ گروہ آ کر امام جعفر صادق کے سامنے اس آیت کو پہلی دلیل کے عنوان سے بیان کرتا ہے کہ ایک ایسا گروہ رسول خدا کے اصحاب میں موجود ہے جن کو خود مال کی ضرورت ہے، جنہوں نے اپنی ضرورت کی اشیاء کو جو ان کی روزمرہ زندگی کی ضرورت سے تعلق رکھتی تھیں، اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دی،
ایثار کیا، انفاق کیا، اور اب ان کے دل میں اس ایثار شدہ اور انفاق شدہ مال کے لیے کوئی خلش بھی باقی نہیں رہ گئی ہے۔ یعنی انسان جب کسی چیز کو بخش دیتا ہے، خود اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے، وہ کسی کو بخش دیتا ہے، اور بعد میں جب ضرورت کی شدت اس کو تڑپاتی ہے تو پھر انسان کے دل میں ایک خلش ایجاد ہوتی ہے کہ کاش میں وہ مال بخشش نہ کرتا، کاش اسے اپنے پاس رکھ لیتا، آج میں جس فلاکت میں مبتلا ہوں لااقل اس مشکل میں مبتلا نہ ہوتا۔ تو ایسی ایک خلش انسان کے وجود میں باقی رہ جاتی ہے۔ لیکن یہ اصحاب انصار ایک ایسے گراں قدر اصحاب ہیں کہ ان کے دلوں میں وہ خلش بھی باقی نہیں رہی ہے۔ تو پس جنہوں نے اپنے نفس کو بخل سے بچا لیا ہے، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ در واقع اللہ کے نزدیک فلاح یافتہ ہیں۔ پھر اس گروہ نے کہا کہ ہمارے پاس ایک دوسری آیت بھی ہے کہ جس کو ہم دلیل قرار دیتے ہیں، اور وہ سورہ انسان کی یا سورہ دہر کی آیت نمبر 8 ہے، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ ان لوگوں نے یعنی حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ نے اپنے مال کو اللہ کی محبت میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، انہوں نے اطعام کروایا ہے، کھانا کھلایا ہے اللہ کی محبت میں۔ کس کو کھانا کھلایا ہے؟ مسکین کو بھی کھانا کھلایا ہے، یتیم کو کھانا بھی کھلایا ہے، اور اسیر کو بھی کھانا کھلایا ہے۔ یعنی اپنے منہ کا نوالا، اپنے منہ کا لقمہ، اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر انہوں نے اللہ کی راہ میں انفاق کر دیا۔ پس معلوم ہوا کہ انہیں خود اس چیز کی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے اپنی ضرورت کی شے کو اٹھا کر کسی دوسرے کو دے دیا۔ اب جب ایسا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک ایسے خاندان کے، ایسے افراد کی تعریف اور تمجید کی گئی ہے، اور خداوند متعال نے باقاعدہ ان کے لیے ایک سورہ نازل کیا ہے۔ لہٰذا یہ دو آیات ایسی دلیل ہیں کہ جنہیں ہم دلیل بنا کر اپنے اس طرز عمل کو اور طرز رفتار کو بنا رکھا ہے ہم نے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کو زہد اختیار کرنا چاہیے، انسان کو اپنی ضرورت کی اشیاء کو، اجناس کو دوسروں کے لیے انفاق کر دینا چاہیے، جو سائل ہیں، جو تقاضا کر رہے ہیں، جو محتاج ہیں، جو ضرورت مند ہیں، اور اس انداز میں یہ اپنی ضرورت کی اشیاء کو اگر دوسرے کو بخش دیتے ہیں تو خدا ان لوگوں کے لیے کہتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح یافتہ ہیں۔ اب جیسے ہی ان گروہ صوفیہ نے امام جعفر صادق کے سامنے اپنے دلائل کو کمپلیٹ کیا، تو اسی محفل میں موجود امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک شخص قیام کرتا ہے اور وہ ان صوفیوں پر اعتراض کرتا ہے۔ اب یہاں عزیزان محترم اس طرز عمل کو بھی دیکھیں کہ امام موجود ہیں، معصوم ہستی موجود ہے، مکالمہ معصوم ہستی سے ہو رہا ہے، لیکن ایسے ہی بیچ میں کوئی شخص اگر اٹھ جائے اور آ کر خود سے مداخلت کرنا شروع کر دے تو یہ قابل مذمت عمل ہے۔ یعنی معصوم کی موجودگی میں جب ہم کلام معصوم ہیں، گفتگو معصوم سے ہو رہی ہے، امام سے سوال کیا جا رہا ہے، تو ایسا طرز عمل بے ادبی پر دلالت کرتا ہے کہ انسان معصوم امام کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کرے، معصوم امام کی اجازت اور رضایت کو مد نظر نہ رکھے، یہ خود سے اظہار نظر کرے ایک ایسے مسئلے کے بارے میں کہ جس مسئلے کے بارے میں اس کو خود جو ہے وہ پختہ علم موجود نہیں ہے، ابھی اس کو شاگردی کرنے کی ضرورت ہے، اسے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی طرز عمل ہمیں معاشرے میں بہت زیادہ وفور مقدار میں نظر آتا ہے۔ ہم کسی عالم کی محفل میں موجود ہیں، کسی نے عالم سے سوال کیا، ہم خود چودھری بن جاتے ہیں اور خود سے اس کا جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، اور عالم کی حرمت اور احترام کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ یہ بے ادبی ہے، اس سے بڑی بے ادبی اور کیا ہوگی؟ لہٰذا عزیزان محترم کچھ معاشرتی اصول ہیں، کچھ معاشرتی اقدار ہیں، کچھ ایسے قاعدے قوانین ہیں کہ جسے انسان کو باقاعدہ کسی بزرگ سے، کسی بڑے سے باقاعدہ طور پر سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ انسان کو کیا طرز رفتار اپنانا ہے۔ جیسے بطور معمول ہمارے گھروں میں بطور معمول بچوں کو تربیت دی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹا کیسے کھانا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے لباس پہننا ہے، کیسے باہر جانا ہے، جب کسی سے گفتگو کرنی ہے، ہم کلام کرنا ہے تو کیسے ہم کلام ہوا جائے۔ اسی طرح کے کچھ ایسے اصول بھی ہیں
کہ جنہیں باقاعدہ طور پر ہمارے خود گھروں کے لوگ بھی بسا اوقات نہیں جانتے ہیں۔ تو ایسے میں ان اصولوں کو کسی معلم اخلاق کے پاس بیٹھ کر باقاعدہ اس سے سیکھنا چاہیے، چونکہ یہ اخلاقی اقدار ہیں بطور معمول۔ چونکہ ہم لوگ معاشرے میں جو اخلاق کا تصور اور کنسیپٹ ہم لوگوں نے قائم کر رکھا ہے، یہ در واقع ہمارا اپنا اختراع کردہ، اپنا ایجاد کردہ اخلاقی طرز عمل ہے۔ اس کا اہل بیت علیہ الصلوۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہمیں اخلاق اسلامی کو اور اخلاق اہل بیت کو سیکھنا ہے تو باقاعدہ اس کے لیے ہمیں اخلاقی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، بلکہ خود مطالعے سے بھی بہتر یہ ہے کہ کسی معلم اخلاق سے ان کتابوں کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی جو شخصیت بھی اس وقت اس محفل میں موجود تھی، وہ ان صوفیاء کو مخاطب قرار دے کر کہتے ہیں کہ آپ کے اس کلام سے ہمیں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ در واقع لوگوں کو ترغیب دلانا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس جو کچھ بھی مال دنیا موجود ہے وہ اس مال دنیا میں بے رغبتی ایجاد کریں اور اس مال کو خود کے استعمال سے باہر نکال کر کسی دوسرے کو بذل و بخشش کر دیں۔ آپ در واقع لوگوں کو اس بات کی ترغیب دلانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا مال راہ خدا میں آپ صوفیوں کو بخش دیں۔ اب جب آپ صوفیوں کو بخش دیں گے تو در واقع وہ مال کے استفادے سے اور استعمال سے محروم ہو جائیں گے، لیکن آپ کے پاس جب وہ مال آئے گا تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ یقینی بات ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں گے۔ پس در واقع خود آپ پرہیزگار لوگ نہیں ہیں، آپ لوگوں کو پرہیزگاری کی ترغیب اور تعلیم اور تشویق دلا رہے ہیں، لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا مال استعمال نہ کریں راہ خدا میں، آپ لوگوں کو دے دیں۔ جب آپ لوگوں کو دے دیا جائے تو آپ لوگ اس کو استعمال کر لیں، پس لوگ محروم ہوں اور آپ فیضیاب ہوں۔ یہ کیسا جو ہے وہ تصوف ہے، یہ کیسی پرہیزگاری ہے، یہ کیسی دنیا سے متارکہ اختیار کرنا ہے، یہ کیسا طرز عمل ہے۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اس محفل میں موجود ساتھی کی بات میں مداخلت ایجاد کرتے ہیں اور اسے منع کرتے ہیں کہ ایسی باتیں نہ کرو، چونکہ تمہارے اس کلام کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ یہ لوگ آئے ہیں مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے، بحث و مباحثہ کرنے کے لیے۔ بحث و مباحثے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک منطقی بات یہ کریں، اس کے جواب میں ان کو منطقی قانع کنندہ دلیل جو ہے وہ ان کے سامنے لے کر آؤں۔ لیکن اگر آپ جو ہے وہ ہماری گفتگو میں مداخلت کریں گے اور ان پر پرسنل اٹیک کریں گے اور ان پر اس طرح کا حملہ کریں گے تو وہ یقینی بات ہے کہ ہمارے محکم اور پختہ دلائل سے بھی قانع نہیں ہوں گے اور اٹھ کر چلے جائیں گے، یا اگر بیٹھے بھی رہیں گے ہمارے احترام میں تو ہماری بات کی وقعت، ویلیو اور اہمیت ان کے وجود میں برقرار نہیں رہے گی، لہٰذا اس گفتگو کا کوئی عملی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس کو امام جعفر صادق علیہ السلام منع فرماتے ہیں، خاموش کرواتے ہیں اور پھر ان اصحاب سے مخاطب ہوتے ہیں جو صوفیاء کرام امام کی بارگاہ میں موجود تھے۔ امام ان سے کہتے ہیں کہ آپ کا یہ جو کلام اور یہ جو دلیل آپ لے کر آئے ہیں، آپ کا یہ استدلال قرآن مجید سے ہے اور آپ قرآن سے استدلال کر رہے ہیں، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کو قرآن مجید کے محکمات کا، قرآن مجید کے متشابہات کا، قرآن مجید کے ناسخ و منسوخ کا باقاعدہ طور پر علم ہے، تب آپ یہ باتیں کر رہے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ کی محکم اور پختہ دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، یعنی معلومات کاملہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس کچھ اجمالی معلومات ہیں ان چیزوں کے بارے میں، لیکن ہماری معلومات اس فیلڈ میں کامل نہیں ہیں۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اس فیلڈ میں صحیح معلومات نہیں رکھتا، اسے قرآن سے تمسک کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے، چونکہ قرآن سے تمسک وہی کر سکتا ہے، خود کو انحراف اور گمراہی سے وہی شخص بچا سکتا ہے جو قرآن کا اگر باقاعدہ دلیل قرآن سے لانا چاہتا ہے تو اسے قرآن کے محکمات کا علم ہونا چاہیے، قرآن مجید کے متشابہات کا علم ہونا چاہیے، متشابہات کی تفسیر کو محکمات سے کرنی چاہیے، اسے قرآن مجید کے ناسخ کا اور منسوخ کا علم ہونا چاہیے، تاکہ جب وہ دلیل لے کر آئے تو ان سب قواعد قرآنیہ کی روشنی میں دلیل لے کر آئے۔ اور اگر ان چیزوں کو وہ نہیں جانتا ہوگا تو یقینی بات ہے کہ اس کا قرآن سے دلیل لے کر آنا اس کی گمراہی کا باعث بنے گا، اس کے انحراف کا باعث بنے گا۔
اور یہی فارمولہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے بارے میں بھی صادق آتا ہے کہ انسان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا یا حتیٰ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی احادیث کا بطور کلی اس کو علم ہونا چاہیے، یعنی وہ علم الحدیث کا عالم ہو۔ ہمارے معاشرے میں آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہم اخباری ہیں، ہم امام زماں کی تقلید کرتے ہیں، ہم امیر المؤمنین کی تقلید کرتے ہیں، لیکن ان سے پوچھا جائے کہ آپ یہیں بیٹھے ہوئے اس محفل میں 2 حدیثیں امیر المؤمنین کی کوئی ایسی سنا دیں جو آپ کو یاد ہوں، تو ان کو صرف اور صرف جو حدیث وہ بیان کریں گے تو وہ فضائل سے متعلق کوئی نہ کوئی حدیث ہوگی، اس کے علاوہ ان کو کسی فقہی حکم کے متعلق کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں ہم تو اخباری ہیں، ہم تو خبر پر عمل کرتے ہیں۔ ان سے اسی محفل میں آپ ان کے اسی حلیے کے بارے میں کوئی حدیث پوچھ لیں کہ آپ نے یہ جو لباس پہنا ہوا ہے اس لباس کی جو اہمیت ہے اس کو کسی حدیث کے ذریعے سے بیان کریں۔ آپ کے ناخن بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، ان ناخنوں کے بارے میں کوئی حدیث بیان کر دیں کسی معصوم سے۔ آپ اپنے بالوں کے بارے میں کوئی حدیث بیان کر دیں، اپنے اس حلیے کے بارے میں حدیث بیان کر دیں جس حلیے کو آپ نے اختیار کر رکھا ہے۔ آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو داڑھی کی مقدار پر آپ حدیث بیان کر دیں کہ کس مقدار میں ہونی چاہیے۔ آپ نے مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، بتائیں ان مونچھوں کی کیا حد ہے، کیا مقدار ہے، آیا ان کو کٹوانا مستحب ہے یا کٹوانا مستحب نہیں ہے، اس پر کوئی حدیث بیان کر دیں تو وہ اس بارے میں بالکل بے خبر ہوں گے، چونکہ وہ در واقع اصلاً حدیث کو جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن جھوٹ بولتے ہیں اور خود سے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اخباری ہیں، تقلید کے مخالف ہیں، ہمیں تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم معصوم کی تقلید کریں گے اگر ہمیں تقلید کرنا ہوگی یا نہیں ہوگی، ہمیں جو ہے وہ کسی غیر معصوم کے جو فتویٰ ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ در واقع غیر معصوم فقیہ کا فتویٰ خود حدیث کا نچوڑ ہے، اور وہ حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے، اور وہ حدیث کے مضمون پر استنباط کرتے ہوئے تمام ان علوم کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ استنباط کر رہا ہے اور دلیل لے کر آ رہا ہے۔ تو امام جعفر صادق اس گروہ سے کہتے ہیں کہ یہی جو محکمات و متشابہات و ناسخ و منسوخ جو بیان کیے قرآن سے متعلق، ایسا ہی ایک علم حدیث سے متعلق بھی ہے، اور جس کو احادیث نبوی کے بارے میں ایسا علم نہ ہو وہ ان سے استناد اور استدلال نہیں کر سکتا ہے۔ یہ آیات جو آپ نے دلیل کے طور پر بیان کی ہیں اور ان آیات کو آپ دلیل قرار دے رہے ہیں اللہ کی نعمات سے استفادے کی حرمت کے اوپر، یعنی آپ ان آیات سے یہ دلیل لانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کو اللہ کی دی ہوئی نعمات کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، ان نعمات کو استعمال کرنا گویا کہ انسان کے لیے حرام ہے، بلکہ انسان کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ انفاق کرے، اور جو مال اس کے پاس موجود ہے، جو نعمت اس کے پاس موجود ہے، وہ اس مال اور نعمت کو خود اپنی ذات کے لیے استعمال نہ کرے بلکہ کسی دوسرے کو بذل کر دے، بخشش کر دے۔ پس آپ در واقع اللہ کی نعمات کے استفادے کی حرمت پر یہ 2 دلائل لے کر آ رہے ہیں۔ یہ اللہ عقل حرمت نہ کہیں تو حد عقل آپ کراہت شدیدہ پر دلیل لے کر آ رہے ہیں کہ انسان کو خود ان نعمات کو استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ انہیں بذل و بخشش کر دینا چاہیے۔ لہٰذا یہ آیات جو آپ لے کر آ رہے ہیں، اگر انہی آیات کو دیکھا جائے تو یہ آیات ایک ایسی قوم کی ستائش میں بیان ہوئی ہیں جو اس وقت اسلام کی اس صورتحال میں کہ جب اسلام کا ایک گروہ ہجرت کر کے انصار کے پاس آیا ہے، مدینے میں دارالہجرت میں آیا ہے، اور ان کے پاس نہ رہنے کو گھر ہے، نہ ان کے پاس کوئی ابتدائی سہولیات موجود ہیں، اب وہ کہاں رہیں؟ تو ایسے میں وہ جو انصار لوگ ہیں، جو وہاں مدینہ کے جو آبائی لوگ ہیں، جو پہلے سے وہاں زندگی بسر کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی آغوش کھول کے ان کا استقبال کیا ہے، ان کو اپنے گلے لگایا ہے اور ان میں اپنی ضروریات زندگی کو تقسیم کر دیا ہے تاکہ اس برہے سے وہ باہر نکل سکیں، اس مشکل حالت سے مسلمانوں کو باہر نکالا جا سکے۔ لہٰذا یہ ایک خاص وقت سے متعلق آیت کو آپ نے بیان کیا ہے۔ ایسا کرنا ان کے لیے نہ صرف حلال تھا بلکہ جائز تھا کہ وہ خود پر دوسروں کو ترجیح دیں، ایثار کریں، لیکن سوال آپ سے یہ ہوتا ہے کہ کیا ایسا ایثار کرنا ان پر واجب تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے؟ تو یقینی بات ہے کہ وہ عمل ان پر واجب نہیں تھا۔ اگر وہ ان جو مہاجرین ہیں ان پر ایثار نہ کرتے، بذل و بخشش نہ کرتے، تو آپ سے سوال ہے کہ کیا وہ گنہگار تھے؟ تو کہیں گے کہ نہیں، وہ گنہگار نہیں تھے۔
یعنی اللہ نے انہیں ایثار کا، بذل و بخشش کا حکم نہیں دیا، انہوں نے اپنی ضمیر کی فطری آواز پر لبیک کہا، انہوں نے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا کہ میرے پاس اگر 2 روٹیاں ہیں اور ایک روٹی میں اپنے لیے استعمال کر سکتا ہوں، ایک روٹی میں اسے دے سکتا ہوں، تو کیوں میں 2 روٹیاں خود استعمال کروں؟ میں اسے انفاق کر دیتا ہوں، آدھا اپنے پاس رکھتا ہوں، آدھا اس کو دے دیتا ہوں۔ تو اسی طرح جو میرے گھر میں روزمرہ زندگی کی ضروریات ہیں، میں ان ضروریات زندگی کو، میری فطرت مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ ایک آدمی جب گھر سے باہر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، برسات میں، گرمی میں، سردی میں، اس کے پاس کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تو میری فطرت مجھے یہ کہتی ہے کہ میں اسے لے کر آؤں، اسے کہیں پناہ دوں، اسے کھانے کو دوں، اسے پہننے کو دوں، اس کی ضروریات زندگی کو پورا کروں، تاکہ ہمارے درمیان یہ دونوں مساوات کے ذریعے سے تقسیم ہو جائے۔ تو یہ ان کی فطری آواز تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو نہ تو ان پر واجب قرار دیا، نہ اللہ نے ان کو ایسا کرنے کا حکم دیا، اور اگر وہ نہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ گنہگار شخص نہیں تھے۔ لہٰذا آپ جس مدعا کو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر انسان ایسا نہ کرے تو وہ گنہگار ہے، اگر ایسا نہ کرے تو اس نے فعل حرام کا ارتکاب کیا ہے۔ پس انسان پر واجب ہے کہ وہ زہد اختیار کرے، انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنے مال کو بذل و بخشش کر دے اور دوسروں کو عطا کر دے۔ آپ ان آیات سے اس مطلب کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ آیات اس مطلب پر دلالت نہیں کرتی ہیں۔ انسان ان دنیاوی نعمات کو استعمال کر سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں۔ اللہ ان نعمات کے استعمال کی مذمت نہیں کر رہا ہے، لہٰذا وہ اپنا مال اگر اللہ کی راہ میں انفاق کر دیتے ہیں تو بھی اللہ کا پسندیدہ ہے، اگر وہ اس مال کو خود استعمال کر لیتے ہیں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل مذموم نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں منع نہیں کر رہا ہے۔ پس درواقع وہ آیت جو آپ نے انصار و مہاجرین سے متعلق بیان کی ہے، وہ ایک خاص طرز عمل تھا جو خدا پسندانہ اور فطرت کے مطابق اور خود جوش عمل تھا۔ انہوں نے خود سے، ان کے وجود کی گہرائیوں سے یہ عمل اٹھا اور انہوں نے اس عمل کو انجام دیا، اور یہ اس زمانے سے مخصوص ہے کہ جب اسلام ایک خاص مشکل میں مبتلا ہے، ایک خاص برہا ہے اسلام کا کہ جس مشکل اور تنگناک مرحلے سے اسلام کو باہر نکالنا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے بعد مطالعہ کریں اور ملاحظہ فرمائیں تو خداوند متعال نے ایک جامع اور ایک کامل دستور انسان کو عطا کر دیا ہے، اور بذل و بخشش اور انفاق کی حدود کو خداوند متعال نے انسان کے لیے مشخص کر دیا ہے۔ جب خداوند متعال نے ایک جامع حکم عطا کیا تو یہ جامع حکم در واقع ناسخ قرار پائے گا اس پہلے والے طرز عمل کا کہ انسان کو خود ضرورت ہو اور انسان خود محتاج ہو جائے، خود بھکاری بن جائے اور اپنی چیز جو ہے وہ اٹھا کر کسی دوسرے کو دے دے۔ بعد میں خداوند متعال نے جو جامع دستور فرمایا ہے، یہ جامع دستور در واقع مومنین کے حالات زندگی میں ایسے طرز عمل کی اصلاح کی خاطر خداوند متعال نے بیان کیا ہے، اور در واقع خداوند متعال ان مومنین کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس جامع دستور پر عمل کرو، چونکہ یہ جامع دستور ناسخ قرار پا رہا ہے اس طرز عمل کا جو پہلے انجام دیا گیا۔ وہ اس زمانے سے متعلق تھا، درست تھا، حسن تھا، اس کی تعریف بھی ہونی چاہیے، تمجید بھی ہونی چاہیے، اور اس کی جو ہے وہ ترغیب دلانی چاہیے کہ وہ عمل اس زمانے میں جو ہوا وہ بہترین عمل تھا۔ لیکن اب انسان کو ایسا خداوند متعال نے حکم نہیں دیا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو، اپنے خاندان کو تنگ دستی میں مبتلا کرے اور جو کچھ بھی اس کے پاس موجود ہے وہ اللہ کی راہ میں انفاق کر دے۔ اب انسان کا وظیفہ یہ ہے کہ اگر وہ انفاق کرنا چاہتا ہے تو اپنے خاندان کو مقدم کرے، بعد میں اگر اس کے پاس کچھ بچ جاتا ہے تو پھر وہ اس بچے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں انفاق کر دے۔ لہٰذا خاندان میں کمزور افراد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ان تمام افراد میں سختیاں اور دشواریاں تحمل کرنے کی طاقت موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اگر میرے پاس ایک روٹی موجود ہے، اگر میرے پاس کھجور موجود ہے، تو اگر میں اس کی بخشش کرنا چاہتا ہوں تو پہلے مجھے یہ چاہیے کہ میں اسے اپنی فیملی سے آغاز کروں۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس کھجور کے کچھ دانے موجود ہیں، انسان کے پاس کچھ روٹیاں موجود ہیں، کچھ درہم و دینار موجود ہیں، اور انسان انہیں انفاق کرنا چاہتا ہے، تو یہاں کچھ مرحلے ہیں۔
پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو انفاق کرے، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان خود پر اور اپنے بیوی بچوں پر انفاق کرے اور خود استعمال کرے یا اپنے بیوی بچوں کو دے، تیسرے مرحلے میں انسان اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو مد نظر رکھے، اور چوتھے مرحلے پر انسان جو ہے وہ اپنے عزیز و اقارب کے بعد اپنے جو مؤمن بھائی ہیں، جو اس کے اطراف میں اس کے دوست ہیں یا اس کے ہمسائے ہیں، ان کو مقدم کریں، اور پھر چوتھے مرحلے میں انسان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں انفاق کرے اور خیرات کرے۔ پس یہ اللہ کی راہ میں انفاق کرنا اور خیرات کرنا یہ آخری مرحلہ ہے عزیزان محترم۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اطلاع ملتی ہے کہ ایک انصاری شخص کا انتقال ہو چکا ہے اور اس نے اپنے اموال کا کچھ حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں بذل و بخشش کر دیا ہے اور اپنے بچوں کو تنگ دستی میں مبتلا کر کے چلا گیا ہے، تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پہلے معلوم ہو جاتا کہ اس انصاری نے ایسا طرز عمل اپنایا ہے تو میں ہرگز اس بات کی اجازت نہ دیتا کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، کیوں؟ چونکہ یہ درواقع اس کا طرز عمل مسلمانوں والا طرز عمل نہیں ہے، اس نے اپنا مال دوسروں کو دے دیا ہے، اب اپنے بچوں کو جو ہے وہ تنگ دستی میں مبتلا کر کے چلا گیا ہے تاکہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے محتاج ہو جائیں۔ یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام ان لوگوں کو مخاطب قرار دے کے کہتے ہیں کہ دیکھو، میرے بابا امام محمد باقر علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرز عمل کو نقل کیا ہے کہ انفاق ہمیشہ اس کا آغاز انسان اپنی فیملی سے کرتا ہے اور پھر اسی طرح سے درجہ بدرجہ آگے بڑھتا ہے، جو قریب ہیں وہ مقدم ہوتے ہیں اور جو بعید ہیں وہ ان کا رتبہ بعد میں آتا ہے اور مؤخر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کی اگر آپ واضح اور صریح النص کو بھی مشاہدہ کریں تو جو طرز عمل آپ اپنا رکھا ہے یا جو آپ جس کی تبلیغ کر رہے ہیں وہ طرز عمل واقعی طور پر اسلامی تعلیمات کی عکاسی اور ترجمانی نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عباد الرحمن کی خصوصیات کو بیان کر رہا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 67 میں۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے والذین اذا انفقوا، اللہ کے عباد الرحمن وہ بندے ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں یعنی انفاق کرتے ہیں، لم یسرفوا تو وہ انفاق میں اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا اور نہ ہی وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وقان بین ذالک قواما اور ان کا اسراف کرنا اور ان کا بخل کرنا ان دونوں کے درمیان انہوں نے قوام جو ہے وہ اپنی رفتار میں اپنا رکھا ہے، یعنی یہ لوگ اعتدال کا سہارا لیتے ہیں۔ پس خداوند متعال یہاں ایک فارمولہ در واقع ہمارے لیے بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ اگر انسان بذل و بخشش کرنا چاہتا ہے تو اسے اسراف سے کام نہیں لینا چاہیے، اسے زیادتی سے کام نہیں لینا چاہیے، چونکہ خداوند متعال سورہ انعام کی آیت نمبر 141 اور اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں باقاعدہ اس فارمولے کو بیان کر رہا ہے کہ انہو لا یحب المسرفین، کہ اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ پس اگر ایک شخص بخل کر رہا ہے تو اللہ کے نزدیک بخیل شخص بھی قابل پسند نہیں ہے، اللہ اس کو بخیل کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی شخص اسراف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مسرف شخص کو بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید نے بذل و بخشش کے لیے جو فارمولہ بتایا ہے وہ میانہ روی کا فارمولہ بتایا ہے۔ پس انسان نہ تو اپنا مال سب کچھ بخش دے اور خود خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جائے اور پھر اللہ کے حضور دعا مانگنا شروع کر دے کہ اے اللہ مجھے رزق عطا کر، مجھے رزق عطا کر۔ ایسے شخص کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کچھ لوگوں کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے، انہی افراد میں سے ایسے افراد کہ جو گھر میں خالی ہاتھ بیٹھ جاتے ہیں، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر اللہ سے رزق کا تقاضا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ نے اس انسان لالچی کو جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ گویا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھ میں کس چیز کی کمی رکھی ہے؟ کیا میں نے تیرے لیے رزق حلال کے لیے جد و جہد کا راستہ نہیں کھولا ہے؟ کیا میں نے تجھے صحیح اور سالم جسمانی اعضاء عطا نہیں کیے ہیں؟ کیا میں نے تجھے 2 ہاتھ، 2 پیر، 2 آنکھیں، 2 کان اور ایک صحیح و سالم عقل عطا نہیں کی ہے؟
ان دو آنکھوں سے تو مشاہدہ کرے، ان دو کانوں سے تو جو ہے وہ آوازوں کو سماعت کرے، ان دو ہاتھوں کا تو استعمال کرے، ان دو پیروں کا استعمال کرے، اور ان کے ذریعے سے تو رزق حلال کی تلاش میں جدوجہد کر اور دوسروں پر بوجھ نہ بر۔ تو جب میں نے تجھے حجت تیرے اوپر تمام کر دی ہے اور تجھے ایک راستہ دکھا دیا ہے عقل سلیم کے ذریعے سے کہ تو اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے جد و جہد کرے، سعی کرے، تلاش کرے، تو پھر تیری یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرے اور دوسروں پر بوجھ نہ بنے۔ لیکن اگر انسان دوسروں پر بوجھ بن جاتا ہے تو اللہ اس بوجھ کو تو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، کہ جو طرز عمل ان صوفیوں نے اپنا رکھا ہے۔ اور پھر اگر انسان اپنے تمام جسمانی اعضاء کو جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور رزق حلال کے لیے جد و جہد کے نتیجے کے باوجود اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کلیہ الہیہ کے مطابق نہیں ہوتا اور اس کے رزق میں اگر وسعت ایجاد نہیں ہوتی ہے، تو اس نے لاعقل اپنی جو اپنا جد و جہد ہے، اپنا وظیفہ ہے، اپنی کوشش ہے، اس کو تو اس نے بروئے کار لایا ہے نا۔ یہ اب خداوند متعال کے سامنے معذور ہے، کہہ سکتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی تمام تر جد و جہد کو بروئے کار لایا ہوں، میں نے کوشش کی ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے سارے حربے اپنائے ہیں، اب اگر تیری مصلحت ہے تو اپنی مصلحت کو بہتر جانتا ہے، میں اب تیری بارگاہ میں دست بے دعا بلند کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، تجھ سے التجا کر رہا ہوں کہ تو میرے لیے رزق نازل فرما۔ اور دوسری طرف اگر انسان محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، تو خداوند متعال اس کو محنت اور جد و جہد کا پھل بھی دیتا ہے، ثمرہ بھی دیتا ہے۔ پس راہ خدا میں بخشش اور انفاق کا فارمولہ جو خداوند متعال نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم دیا ہے، وہ در واقع یہی ہے کہ انسان اعتدال کے ساتھ جو ہے وہ نہ تو اسراف سے کام لے اور نہ ہی انسان بخل سے کام لے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک آیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی ہے، اور اس آیت کے نازل ہونے کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ مقدار میں سونا موجود تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ وہ سونا رات کو ان کے پاس موجود رہے، بیت المال ہے اور وہ چاہتے تھے کہ بیت المال کو مستحق لوگوں میں تقسیم کر دیں، لہٰذا آپ نے فقراء کو جمع کیا اور تمام وہ سونا ان کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اب جب سب مال رسول خدا نے تقسیم کر دیا تو اگلے روز صبح ایک فقیر آتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کا تقاضا کرتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ مدد کا تقاضا کرتا ہے بلکہ سماجت کرتا ہے، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ جو ہے وہ زیادہ رسول خدا پر اصرار کرتا ہے کہ مجھے دیا جائے، جہاں سے بھی دیں مجھے دیں، میں مستحق ہوں، میں ضرورت مند ہوں۔ تو ایسے میں سورہ اسراء کی آیت نمبر 29 نازل ہوتی ہے۔ خداوند متعال رسول خدا کو یہ فارمولہ دے رہا ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَاكَ مَغْلُولَةً عَلَىٰ عُنُقِكَ، کہ اپنی آپ کو اس قدر جو ہے وہ مشقت میں نہ ڈالیں، لا تجعل یداک، اپنے ہاتھوں کو قرار نہ دیں، مغلولۃ علی عنقک، یعنی آپ تمام اموال کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر کے، ایثار کر کے، بذل و بخشش کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی گردن پر ڈال کر بالکل یعنی خالی ہاتھ نہ ہو جائیں، ولا تبسطھا کل البسط، اور نہ ہی آپ اپنے ہاتھوں کو بالکل کھلا چھوڑ دیں۔ بس کیا کرنا چاہیے؟ فتقعد ملوما محسورا، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ جو ہے وہ خود مشکل میں مبتلا ہو جائیں گے، یعنی جب آپ کے اپنے ہاتھ خالی ہو جائیں گے تو آپ توحیدست ہو جائیں گے، یعنی اب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، لوگ آپ سے مدد کا تقاضا بھی کریں گے تو آپ انہیں کچھ عطا نہیں کر سکیں گے، تو آپ کو ایسا طرز عمل نہیں اپنانا چاہیے۔ در واقع وہی فارمولہ کہ انسان کو اعتدال کا جو ہے وہ سہارا لینا چاہیے۔ اگر انسان کے پاس مال موجود ہے اور انسان چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں انفاق کرے، تو انسان کو بالکل جو ہے وہ اسراف نہیں کرنا چاہیے انفاق کرنے میں، اور نہ ہی انسان کو بخل کرنا چاہیے، بلکہ انسان کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ راہ اعتدال کو استعمال کرے۔ عزیزان محترم، یہ مناظرے کی گفتگو ابھی جاری ہے، اس کا بقیہ حصہ جس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام رسول خدا کے گراں قدر اصحاب یعنی حضرت ابوذر، حضرت سلمان کی سیرت کا حوالہ دیتے ہوئے ان اصحاب سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ موضوع انشاءاللہ ہم اپنی آئندہ گفتگو میں آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس درست
عرفان اسلامی کے اس درست راستے کی پہچان کروائے کہ جس درست راستے کو نہ پہچانتے ہوئے یہ باقاعدہ صوفی لوگ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں آ کر حضرت پر اعتراض کرتے رہے۔ لہٰذا خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں علم نور عطا فرمائے، ہمیں صحیح عرفان اسلامی اور حقیقی عرفان اسلامی کی تعلیم دے، تاکہ ہم اسلام کی درست اور صحیح تعلیمات سے آشنا ہو کر خداوند متعال کا تقرب حاصل کر سکیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت کے اصحاب و آبان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔